السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 222۔ سورۃ ہود، آیات ہیں 006 سے لے کر 012 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ دابہ کے معنی ہوتے ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار، تو اس میں سب آ گئے، انس بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے۔ ہر ایک کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، رزق، اور اللہ نے یہ فراہم کیا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ خوب جانتا ہے مستقر رہا ضمیر دابہ کی طرف، ہل چلنے پھرنے والے کی رہنے سہنے کی جگہ، اور مستودع سونپنے کی جگہ۔ اس کے اور بھی معنی کیے گئے ہیں، لیکن ہم اتنا اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ انسان ہو چاہے جانور ہو، ایک تو رہتے سہتے ہیں، پھر منتقل کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے ہم بھی کہاں کہاں دنیا میں پھرتے ہیں تو کہاں کہاں رہتے ہیں، جانور بھی منتقل ہوتے ہیں، کہاں سونپے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ حرکات، یہ نقل وغیرہ سب واضح کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ اب اس بات کو ہم نہیں سمجھ سکتے لوح محفوظ میں کس طرح درج ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ مراد کیا ہے؟ آسمان زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے۔ اس کا عرش، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب ہم نہیں سمجھ سکتے کیسے پانی پر تھا، اور یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے آسمان زمین کو پیدا کیا۔ ہمارا ایمان ہے تاکہ آزمائے تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ سورہ ملک میں بھی ہے یہی الفاظ، بہترین عمل۔ تو بہترین عمل کسے کہیں گے؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اب اس کے مقابلے میں ایک ہے کثرت عمل، بہترین عمل، کثرت عمل۔ تو کثرت عمل مطلوب نہیں، مطلوب کیا؟ بہترین عمل۔ تو سنت کے مطابق، جیسے ایک مثال، یہ عمومی طور پر ہر عمل کے لیے ہے، لیکن ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ نماز، کوئی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کہ بہت زیادہ پڑھ لے رکعتیں، نہ رکوع کا خیال رکھے نہ سجدے کا خیال رکھے، تو بے فائدہ ہے۔ کم پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، لیکن سنت کے مطابق بہترین، اس طریقے سے اپنی تعداد کو بڑھائے، وہ بھی سنت کے مطابق۔ اب اگر آپ ان سے کہو یا پوچھو یا کہو کہ تمہیں اٹھایا جائے گا موت کے بعد، تو جھٹ سے بولیں گے کون؟ جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ دیکھیے یہ لفظ بار بار آیا ہے، کبھی کسی نے کہا کہ ساحر مبین، جادوگر، کبھی کسی نے کہا سحر مبین۔ تو یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ انبیاء رسول جب کھلے ہوئے دلائل اور معجزات پیش کرتے ہیں، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، تو جھٹ سے بولتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور بعضوں نے کہا کہ جادوگر ہے۔ تو اسی انسانوں کا ایک مزاج منکرین کا بیان کیا جا رہا ہے، سنیے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر ہم ان سے عذاب کو
اٹھا لیں مطلب دیر کر دیں، اخرنا تاخیر کے بارے میں آتا ہے، ایک مدت تک گنی چنی، الی امت معدودۃ، یعنی کہ ان پر عذاب کہ وہ مستحق ہو چکے ہیں لیکن ایک مدت تک ہم اسے روکے رکھیں۔ تو ضرور کہیں گے کہ کس نے اسے روکے رکھا؟ انبیاء کہتے تھے کہ یہ شرک تم مت کرو، نافرمانی مت کرو، عذاب تمہیں دبوچ لے گا، لیکن ہم نے انہیں دبوچا نہیں، مہلت دی۔ تو کہتے ہیں کہ کس نے روکا؟ تو سنیے عذاب کے بارے میں، جس دن وہ آئے گا ان کے پاس عذاب، پھر ٹالا نہیں جائے گا ان سے، اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ تو ایسے عذاب کی تم جلدی کیوں کر رہے ہو اور پوچھ رہے ہو کہ کس نے روکا؟ تو بھی اس کا جواب آگے بھی آ رہا ہے، یہ حاق بہم کا۔ تو مزید انسان کا مزاج، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر ہم انسان کو ہماری جانب سے رحمت چکھاتے ہیں، یعنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، پھر چھین لیتے ہیں اس سے، ان نعمتوں کو اس سے، تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ نا امید اور نا شکرا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ بھائی جس ذات نے ہمیں نعمتوں سے نوازا اس نے چھین لیا، تو اس کے سامنے رو گر گڑاؤ تو پھر دے گا۔ اب اس کے عکس یعنی الٹا، یہاں پر ہم نے رحمتوں سے کو چکھایا پھر چھین لیا، اب یہ کہ تکلیف میں تھا تو پھر نعمتیں دی۔ تو سنیے گا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اگر ہم اسے چکھائیں، نعمہ نعمت کی جمع، تکلیف کے بعد جس تکلیف نے اسے چھوا ہے، تو اب کیا کہتا ہے؟ او تو مجھ سے برائیاں دور ہو گئی۔ اچھا، شکر کرنا چاہے کہ اللہ نے دور کی، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ تو دیکھیے، نعمتوں کو چھین لیا جائے تو مایوس اور ناشکرا، اور برائی کو ہٹا دیا جائے تو اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج۔ اب سنیے، اوپر جو کہا گیا تھا نا، وہ حاق بہم، عذاب گھیر لے گا انہیں، تو الا الذین صبروا، ہاں اب سنیے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جنہوں نے صبر کیا اور اعمال صالحہ کی۔ ظاہر ہے کہ صبر کس پر کیا؟ اپنے ایمان پر۔ اب یہاں آمن کا ذکر نہیں ہے، لیکن متعدد آیات ہیں، تو جو ایمان لائے اپنے ایمان لانے پر صبر کیے اور سنت کے مطابق اعمال کیے، تو احسن عمل ہوا۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہنچاتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، لیکن مشرکین طعنہ بازی، طعنہ سے کام لیتے تھے۔ تو سنیے رسول کے لیے کیا کہا جا رہا ہے اطمینان دینے کے لیے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ شاید کہ آپ چھوڑ دو گے کچھ حصہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، ایک۔ دوسرا، اور آپ کا سینہ تنگ ہوگا، یعنی آپ تنگ دل ہوں گے۔ دو چیز، کس بات پر؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترک کر دیں۔ ترک کا مطلب کیا؟ کوئی حصہ چھپائے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چونکہ طعنہ دیتے ہیں تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور یوں کہتے ہیں تو آپ کسی حصے کو بیان نہ کریں، یہ کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ ایسا کرنے والے نہیں، نبی نبی ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا ہے، مگر تاکید کے لیے کہ آپ انہیں سناتے رہیں، اور آپ کا کام سنانا ہے، آگاہ کرنا ہے، ڈرانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ذمہ دار ہے، وکیل۔
اختیار اللہ کو ہے، ذمہ دار اللہ ہے، وکیل اللہ ہے، تو آپ بے فکر رہیں، مطلب ہے کہ بیان کرتے رہیں۔ ہمارے لیے پیغام ہے اس میں رسول کے ذریعے کہ ہم بھی جب دیکھیں کہ ہمارے اقربا، ہمارے دوست احباب جب شرک کر رہے ہیں تو ہم خاموش نہ رہیں، وہ ہنسیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے، لیکن اسلوب کے تحت، ایسا نہیں کہ کسی کو ایسا ڈانٹا کہ وہ نفرت ہی نفرت کرتے گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، کیونکہ ہمارے دوست احباب اگر شرک میں ملوث ہیں تو ہمارا فرض ہوتا ہے، اگر اللہ نے ہمیں پاکیزہ بنایا ہے، کہ ہم انہیں بات کو طریقے سے پہنچائیں۔ تو میں یہ پیغام اکثر دیا کرتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک بات کو پہنچائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں بار بار کہتے رہتا ہوں کہ اسلوب بہترین ہونا چاہیے، انداز رحم دلانہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ سمجھیں کہ یقیناً یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔